بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس۔ آج ہم کلاس 7 کی تاریخ کی بک کا پہلا چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ جی بچوں، آپ کا پہلا چیپٹر ہے مغلیہ سلطنت کی بنیاد۔ اس سلسلے میں آج ہم جس شخصیت کے بارے میں ذکر کریں گے وہ ہے ظہیر الدین محمد بابر۔ بچوں، اگر ہم تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا نام اور کام رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ ان میں وہ لوگ قابل ذکر ہیں جو کسی ملک، قوم، ادارے، خاندان یا کسی سلطنت کی بنیاد رکھتے ہیں۔ ایسی ہی شخصیات میں محمد بن قاسم، سلطان محمود غزنوی، سلطان شہاب الدین غوری، سلطان قطب الدین ایبک، علاء الدین خلجی اور محمد بن تغلق شامل ہیں، جنہوں نے اپنے اپنے دور حکومت میں مسلم اقتدار کو مستحکم کیا۔ آج ہم جس شخصیت کے بارے میں جانیں گے اس نے برصغیر پاک و ہند میں مضبوط مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ اس شخصیت کا نام ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ ظہیر الدین محمد بابر 14 جنوری 1483 عیسوی میں وادی فرغانہ میں پیدا ہوا، جو اس وقت کے ملک ازبکستان میں واقع ہے۔ بابر کے والد کا نام عمر شیخ مرزا تھا، جو فرغانہ کا حاکم تھا۔ عمر شیخ ایک چغتائی ترک تھا اور امیر تیمور کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ بابر کی والدہ کا نام قتلگ نگار خانم تھا، جو کاشغر کے حاکم یونس خان کی بیٹی تھی، اور کاشغر بچوں چائنا کا ایک شہر ہے۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور منگول چنگیز خان سے ملتا تھا۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ بابر کی رگوں میں وسطی ایشیا کے دو مشہور حکمرانوں کا خون تھا۔ منگول حکمران چنگیز خان کی طاقت اور ترک حکمران امیر تیمور کی ہمت اور شجاعت اسے وراثت میں ملی تھی۔ اگر بات کی جائے بابر کے بچپن کی تو اس کے باپ نے اس کی تعلیم و تربیت پر خاصی توجہ دی تھی۔ بابر کو عربی، فارسی اور ترکی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا۔ وہ ایک پر اثر ادیب اور دل نشین شاعر بھی تھا۔ اس کی خود نوشت تذکرہ بابری اپنے عہد کی بہترین ادب کی کتابوں میں شمار کی جاتی ہے۔ ظہیر الدین محمد بابر کی بہادری اور برداشت کا اندازہ ان دو واقعات سے بھی لگایا جا سکتا ہے جو اس نے خود بیان کیے۔ بابر نے اپنی تمام فتوحات کو عادی اور دو ذاتی جنگوں کو باقی تمام فتوحات قرار دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ مجھے جنگل میں اژدہے نے جکڑ لیا اور مجھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کئی گھنٹے اژدہے سے لڑنا پڑا، یہاں تک کہ میں نے اژدہے کو شکست دے دی۔ اسی طرح اسے ایک بار خارش کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ سارا دن خارش کرتا رہتا، جسم پر تیل لگا کر بیٹھا رہتا تھا۔ بیماری کے اس عالم میں اسے اپنے دشمن شیبانی خان سے ملاقات کرنا پڑی۔ اس ملاقات کے دوران اس نے نہ صرف ریشمی لباس پہنا بلکہ کئی گھنٹوں شیبانی خان سے ملاقات بھی کی۔ اس دوران اس نے جسم کے کسی حصے پر خارش نہ کی۔ اس کا کہنا تھا کہ 4 گھنٹے تک خارش برداشت کرنا ایک فتح تھی اور اژدہے کے ساتھ لڑنا دوسری فتح، اور جو باقی تمام فتوحات ہیں وہ عادی تھی۔ ظہیر الدین محمد بابر ایک پیدائشی جرنیل تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب 1494 میں اس کے والد کا انتقال ہوا تو اس نے فوجی لشکر کی قیادت اس وقت سنبھالی جب اس کی عمر صرف 11 سال تھی۔ اس نے اپنی تمام عمر جنگ و جدل میں گزار دی۔ ظہیر الدین محمد بابر کی عملی زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اول، اس کی وسطی ایشیا میں اپنی بادشاہ اور اقتدار کے لیے جنگیں، اور دوسرا، ہندوستان پر حملہ کر کے وہاں کامیاب سلطنت کا قیام۔ آج ہم اس کے پہلا جو دور تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا جانیں گے۔ اگر بابر کا وسطی ایشیا کی جنگی مہم جوئی کا ذکر کریں تو اس زمانے میں اسے 2 سیاسی حریفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک تھا شاہ ایران اور دوسرا شیبانی خان۔ بابر کی شیبانی خان اور شاہ ایران سے بہت سی سخت لڑائیاں ہوئیں۔ بابر نے 1496 میں سمرقند پر حملہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکا، لیکن انتہائی کوششوں کے بعد بابر نے 1500 عیسوی میں سمرقند پر قبضہ کر لیا، مگر کچھ ہی عرصے کے بعد شیبانی خان نے یہ علاقہ اس سے واپس چھین لیا۔ یوں بابر کے ہاتھ کچھ نہ آ سکا۔ اس کے بعد اس نے کابل اور قندھار پر قبضہ کر لیا اور یہاں سے وہ ہندوستان کی طرف بڑھا۔ یہاں تک بچوں بابر کا جو پہلا دور تھا وہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے۔ جو اس کا دوسرا دور تھا اس کی زندگی کا، اس کے بارے میں ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے آپ کوسچن نمبر 1 جو ہے وہ کاپیوں پہ نوٹ ڈاؤن کرو گے اور اس کو لرن کرو گے۔ کوسچن نمبر 1 دیکھیں، ظہیر الدین بابر کن حالات میں اور کیوں ہندوستان آیا تھا؟ ٹھیک ہے، اس کوسچن کا آنسر جو ہے پیج نمبر 4 پر ہے۔ آپ پیج نمبر 4 اوپن کریں۔
جی بچوں، پیج نمبر 4 پر دیکھیں بابر کے برصغیر پاک و ہند پر حملے کی وجوہات، ٹھیک ہے. اس کے نیچے سے اس کا آنسر جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے، میں نے مینشن کیا ہوا ہے. یہ آپ نے پورا کاپیوں پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کو لرن کرنا ہے، ٹھیک ہے. میں اس کا تھوڑا سا آپ کو جائزہ بتاتی ہوں کہ اس کوشچن کے آنسر میں کیا بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. شروع میں بابر نے برصغیر کے جغرافیائی اور سیاسی حالات سے آگاہی کے لیے 1516 سے 1524 تک برصغیر پر جو تھے وہ چھوٹے حملے کیے تھے. اس دور میں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی. ابراہیم لودھی جو تھا وہ ایک سخت طبیعت کا آدمی تھا، اسی وجہ سے اس کے جو عمرا اور افسران تھے اس سے تنگ رہتے تھے. دولت خان لودھی جو اس کی حکومت کا ایک حصہ تھا، وہ بھی ابراہیم لودھی سے تنگ تھا. اس کی وجہ سے اس نے بابر کو ابراہیم لودھی پر حملہ کرنے کی دعوت دی. بابر نے یہ دعوت قبول کر لی اور ابراہیم لودھی کی فوج کو شکست دے کر بابر نے 1524 میں لاہور پر قبضہ کر لیا. دولت خان لودھی کا خیال تھا کہ بابر اسے لاہور کی حکومت دے گا، لیکن ایسا نہ ہوا، بلکہ بابر نے دولت خان لودھی کو صرف جلندر کا علاقہ دیا اور واپس چلا گیا. دولت خان لودھی نے اس کے جانے کے بعد پنجاب پر قبضہ کر لیا. جب اس کو بابر کو جو تھا وہ اس کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے خود ہندوستان پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا. بابر کی شخصی خوبیوں کی شہرت جب ابراہیم لودھی کی عمرہ تک پہنچی تو انہوں نے اسے ایک بہتر متبادل سمجھتے ہوئے اپنی وفاداریاں بھی تبدیل کر لیں. ان میں سے اکثر نے تو بابر کو ہندوستان پر حملے کے سلسلے میں مدد کی پیشکش بھی کی. یہاں تک بچوں یہ کوشچن کا آنسر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کو اپنے کاپیوں پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے، اس کو لرن کرنا ہے. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.